اگر کوئی کلپ ڈال دے 10-15 منٹ کی ڈال دے، آپ کلپ ہی نہیں دیکھنا پسند کرتے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان القرآن یہدی للتی ہی اقوم، او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ یہ قرآن اس راستے کی آپ کو ہدایت دیتا ہے، اس راستے کی طرف آپ کی رہنمائی کرتا ہے جو سب سے بہتر، سب سے سیدھا راستہ ہے. تو پھر کیا وجہ ہے کہ ہم قرآن کو کھول کے نہیں دیکھتے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے گھروں میں قرآن تو ہے لیکن اس پہ اتنی دھول جم چکی ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ وہ قرآن ہے یا کوئی اور کتاب ہے؟ قرآن سے دوری کی ہماری کیا وجہ ہے؟ ہمیں اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے میرے دوستو؟ جب اللہ نے بتلا دیا کہ یہ قرآن آپ کو سب سے بہتر راستے کی طرف رہنمائی کرے گا، تو ہم کیوں دوری اختیار کر رہے ہیں قرآن سے؟ ہم ادھر ادھر اپنی کامیابی کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، لیکن صرف دنیا کے لیے کہ ہم دنیا میں کس طرح پیسہ کمائیں، کس طرح ہم بیٹھ کر کے ہم پتہ نہیں کتنا ٹائم، گھنٹوں، 4-5 گھنٹے ہم بیٹھ کے گیم میں برباد کر دیتے ہیں، لیکن کبھی نوبت نہیں آتی کہ ہم قرآن کھول کے دیکھ لیں. دوستو، جو آپ گیم کھیلتے ہو وہ لایانی کام ہے، وہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے کہ اپنا وقت فضول میں برباد کریں. آپ جتنے سافٹ ویئرس یوز کرتے ہو، جتنی آپ مشینری یوز کرتے ہو، سب ایک نہ ایک دن بند ہو جائیں گی. ایچ اینڈ ایوری سافٹ ویئر اینڈ ایوری سسٹم ول بی آف لائن. لیکن اگر قرآن کا سافٹ ویئر سینے میں موجود ہوگا نا، تو وہ انشاءاللہ قبر کے اندر وہ آن لائن رہے گا. کیوں نہیں سمجھ میں آتی آپ لوگوں کو یہ بات؟ اور کیوں نہیں سمجھ میں آتی ہمارے جوانوں کو یہ بات؟ ایک بار قرآن کھول کے دیکھیں، اس میں میرے نبی کا رونا بھی موجود ہے، صحابہ کا بے گھر ہونا بھی موجود ہے. اس قرآن کے اندر صحابہ کی قربانیاں موجود ہیں، اللہ کے رسول کی سیرت بھی موجود ہے. لیکن فائدہ کیا آپ کو بتانے سے؟ آپ کو قرآن سے محبت ہو، آپ کو قرآن سے الفت ہو، تب تو کھول کے دیکھیں گے. صرف قرآن کو خرید کر کے گھر میں سجا لینے سے قرآن کا حق ادا نہیں ہو جاتا. میرے بھائی، قرآن پڑھ کے دیکھیں، اس کی تلاوت کر کے دیکھیں، اس کا نور جو گھر میں پھیلے گا، اس کا احساس ہوگا، آپ کو محسوس کریں گے آپ اس کو. صرف قرآن کو اپنے گھروں میں زینت بنانے کے لیے خرید کر خدا را اس کی بے عزتی نہ کریں. سوچنے والی بات ہے، ہم 10 گھنٹے بیٹھ کر کے موبائلوں میں یوں گزار دیتے ہیں. دوستو، کچھ نہیں پتا کب وہ وقت آ جائے گا کہ دنیا انتظار کرتی رہے گی کہ آپ کب آن لائن ہوں گے. لیکن کیا پتا لوگوں کو کہ اللہ نے آپ کو آف لائن کر دیا ہے. تو جب آپ کا سافٹ ویئر آف لائن ہو جائے، اس سے پہلے کوشش کریں کہ آپ قرآن کا سافٹ ویئر اپنے سینے میں انسٹال کریں، کیونکہ آپ صرف اس کو قبر کے اندر لے کے جا سکتے ہیں. آپ موبائل کو، کمپیوٹر کو آپ قبر کے اندر لے کے نہیں جا سکتے. قبر کے اندر سوالوں کے جواب آپ کو آپ کے موبائل نہیں دیں گے. اگر سینے میں اللہ کے رسول کی محبت ہے، خدا کا خوف ہے، ایمان کی محبت ہے، ایمان کی روشنی ہے، تب آپ جواب دے سکتے ہیں. نوجوانوں کا عالم یہ کہ دیکھ کے رونا آتا ہے. اگر ایک گلی نکل جاؤ تو 10 بچے آپ کو بیٹھے ہوئے مل جائیں گے، موبائل میں اس طرح سے لگے ہوئے، اس طرح سے گیم کھیلنے کی پتہ ہی نہیں چلتا کون نکل کے جا رہا ہے، کون ہم کو دیکھ رہا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. عقلیں سلب ہوتی جا رہی ہیں، بچوں کی آنکھیں خراب ہوتی جا رہی ہیں. لیکن والدین کا مسئلہ ہے کہ بچوں کو سمجھانے کی بجائے ہم آتے ہیں تو ان کو پہلے موبائل دیتے، لو بیٹا موبائل دیکھو، لیکن ہمارا دماغ مت کھاؤ. آج بچوں کی آوازوں سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے آپ موبائل دیتے ہیں، اور اسی موبائل کی بدولت بچے آپ کے نافرمان بنیں گے. اور اس کا احساس آپ کو اس وقت ہوگا جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے، آپ ضعیف ہو جائیں گے، آپ کمانے کے لائق نہیں رہ جائیں گے. اس وقت یہ بچے آپ کو لات مار کے گھر سے باہر نکالیں گے. بچوں کی تربیت اس طرح نہیں کی جاتی جس طرح ہم آج کے زمانے میں بچوں کی تربیت کر رہے ہیں. نہیں بچا سکتے موبائل سے، ٹھیک ہے، لیکن لمیٹڈ رکھے نا اس چیز کو. بچوں کو اتنی اسپیس دیں جتنی ان کی زندگی کے لیے ضروری ہے. آ کر کے سب سے پہلے جیب سے موبائل نکال کے بچوں کو دے دیتے، لو بیٹا کھیلو اس کو، جو چاہے دیکھو، گانے دیکھو، ویڈیوز دیکھو، ہمیں کوئی لینا دینا نہیں. لیکن بچوں کی تربیت ہم کیا کریں گے جب ہم خود
ایسے راستے پہ چل رہے ہیں جو صرف اور صرف شیطان کا راستہ ہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم آخری بار مسجد کب گئے تھے, ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آخری بار قرآن کی کون سی آیت پڑھی تھی, کون سا پارہ پڑھا تھا اور کب پڑھا تھا. ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہم نے آخری رمضان میں کتنے روزے رکھے تھے اور کتنے ہم نے چھوڑے تھے, وہ بھی بغیر کسی عذر کے. دوستو, زندگی بڑی مختصر ہے, اس کو سمجھیں, ورنہ نہیں پتا ہے کہ آپ نے پلک بند کی اور اس کے بعد آپ کھول سکتے ہیں یا آنکھیں نہیں کھول سکتے, اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اس سے پہلے کہ اللہ آپ کو آف لائن کر دے, خدا کے لیے اپنے سینے میں, اپنی زندگی میں کچھ ایسا لے کر کے جائیں جو قبر کے اندر آپ کو روشنی عطا کرے. اور وہ ایمان کی دولت ہے, ایمان سے محبت ہے, قرآن سے محبت ہے. موبائل سے اور گیم سے محبت آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی, صرف وقت کا ضیاع ہے اور گناہ بھی ہے. اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, الذین هم عن اللغو معرضون, یہ ایمان والوں کی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے. بتایا کہ یہ ایمان والے وہ لوگ ہیں جو اعراض کریں لغو کام سے, بیکار کے کام سے. آپ کو بتائیں آپ کو گیم سے کیا فائدہ ملتا ہے, سوائے اس کے کہ آپ اپنا دماغ خراب کرتے ہیں, آپ وقت برباد کرتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی آپ کا کوئی ایک فائدہ ہو آپ بتا دیں. اوپر سے آپ اتنا ٹاپ اپ کرواتے ہیں, اپنے پیسے بھی برباد کرتے ہیں, اپنے ماں باپ کو دھوکہ دیتے ہیں. کیا فائدہ ہے گیم کھیلنے سے؟ ایک دن قرآن کھول کے دیکھیے, دن میں سینکڑوں بار واٹس ایپ چیک کرتے ہیں, فیس بک چیک کرتے ہیں کہ ہاں کسی دوست کا میسج آیا ہوگا, گھر والوں کا میسج آئے گا, لیکن کبھی قرآن کھول کے دیکھا کہ اللہ نے کیا میسج دیا تم کو, محمد رسول اللہ نے تمہیں کتابوں میں حدیثوں میں کیا میسج دیا, کبھی کھول کے دیکھا, اس کی نوبت آئی؟ آپ کو شرم آنی چاہیے آپ اپنے آپ کو ایمان والا کہنے کے اوپر. آپ کو وضو کا طریقہ صحیح سے نہیں معلوم, غسل کا طریقہ نہیں معلوم, یہ سب چیزیں سیکھنا فرض ہے آپ کے لیے. خدا را ایمان دین کی کتابوں سے محبت پیدا کریں, ان سے قربت حاصل کریں, اور قرآن سے دوری کے بجائے قرآن سے جتنی زیادہ محبت آپ کر سکتے اتنی محبت کریں. سمجھیں کہ یہ کتاب کیا ہے اور ہم کو یہ کتاب کیا بتاتی ہے, اور یہ کتاب نازل ہوئی تو کس کے اوپر نازل ہوئی, اور جس کے اوپر نازل ہوئی اس نے ہمارے لیے کتنی راتیں برباد کی ہیں, کتنے سجدے کیے ہیں کہ ان سجدوں میں موت کے قریب تک حالت پہنچ گئی. ایسے سجدے میرے نبی نے کیے ہیں صرف اپنی امت کی بخشش کے لیے, اپنی امت کو بچانے کے لیے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں, ہم نبی کو مانتے ہیں, نبی کی نہیں مان سکتے, اللہ کو مانیں گے, اللہ کی نہیں مان سکتے ہیں. تو پھر ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ اس سے اچھا ہے کہ آپ اس دنیا سے رخصت فرمائیں. یہ زندگی اللہ کی مقروض ہے, اس کا قرض ادا کریں. جو فرض ہیں صرف وہی عبادات نہیں ہے, بہت سی چیزیں عبادت میں شامل ہیں. ہم تو فرض ہی نہیں ادا کرتے, دوسری عبادات تو گئیں بھاڑ میں ہمارے لیے. میرے بھائیو, سمجھنے کی کوشش کریں. زیادہ تفصیل میں بات نہیں کی جا سکتی, لیکن کم از کم اتنی بات ضرور سمجھیں کہ جو بات کہی ہے کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے, اس میں ہمارا فائدہ یا نقصان, اس کو سمجھنے کی ضرور کوشش کریں. اتنا وقت نہیں ملتا ہے, آپ لوگ تو دیکھنا ہی نہیں پسند کرتے. اگر کوئی کلپ ڈال دے 10-15 منٹ کی ڈال دے, آپ کلپ ہی نہیں دیکھنا پسند کرتے. خدا را جو باتیں کہی گئی ہیں ان پہ غور کریں, اور قرآن کو اپنا رہنما بنائے زندگی کے اندر, قرآن کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. خدا را قرآن کا نور اپنے گھروں میں پیدا کریں. آپ پڑھ کے دیکھیے, میں نہیں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا, آپ پڑھیں گے آپ کی زندگی میں نور آئے گا, برکت آئے گی, آپ کے گھروں میں نور پیدا ہوگا. تو میری گزارش آپ سے, ایک التجا ہے, گزارش بھی ہے, رو کے کروں, فریاد کر کے, ہاتھ جوڑ کے, جیسے بتایا آپ سے میں التجا کرتا ہوں کہ خدا را قرآن پڑھنے کی عادت بنا لیں. صرف رمضان کا مہینہ اس لیے نہیں بنائے گا کہ آپ صرف قرآن اسی مہینے میں پڑھیں, نماز صرف آپ رمضان کے مہینے میں پڑھیں, بلکہ نماز اللہ نے سال کے 12 مہینے میں ایک ایک دن, ایک ایک لمحے میں فرض فرمائی ہے. آپ کو 5 وقت کی نماز ایک دن میں پڑھنی ہے, فرض ہے آپ کے اوپر, وہ پڑھنی ہی پڑھنی ہے. چاہے نماز چھوڑنے کا صرف ایک عذر اللہ کے یہاں قبول ہے, ایک موت, دوسرا ایسی بے ہوشی جس میں آپ کی عقل سلب ہو جائے, پھر چاہے وہ پاگل ہو جائیں آپ, یا کسی بھی طریقے سے جس میں آپ کی عقل سلب ہو جائے, صرف وہ ایک طریقہ, اور دوسرا موت. یہ صرف 2 عذر اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے, اس کے علاوہ کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے. جب تک آپ کی حالت ایسی ہے کہ آپ اشارے سے نماز پڑھ سکتے ہیں, تب تک آپ کے اوپر نماز فرض ہے. لیکن ہم کتنی نماز پڑھتے ہیں, ذرا سا موقع ملا کہ ارے وہ ہم نکل رہے تھے, گزر رہے تھے, ہمارے اوپر چھینٹیں پڑ گئی, نماز چھوڑ دی. بہانے ہیں سب کے, کوئی عذر نہیں ہے. آپ علماء سے رجوع کریں, معلوم کریں, مسئلہ معلوم کریں کہ کتنی چیٹوں سے, کتنی ناپاکی سے ہماری نماز نہیں ہوگی.
لیکن ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے ہم. وقت کم ہے، ورنہ آپ کو ایک واقعہ سناتا شاید آپ کی آنکھیں پرنم ہو جاتی. لیکن ابھی اسی بات پہ اکتفا کرتے ہیں اور آپ سے التجا کرتے ہیں کہ باتوں پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.